بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے کہ پاکستان کی عدلیہ کا گھٹیا کردار۔ اس میں عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں جو میڈیا پر چل رہی تھی، جس کی خبر اسد اللہ خان نے دی تھی، تو اس پر ہم بات کریں گے۔ اور پاکستان کی جو سپریم کورٹ کا گھٹیا کردار، جس کے ججوں کو اگر تھوڑی سی بھی شرم ہو، میں خیال ہے کہ یحییٰ افریدی کو استعفیٰ دے کر گھر جلنا چاہیے، تاکہ ایک ملک کے چیف جسٹس کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے وہ کسی قیدی کی ملاقات کرا سکیں۔ پاکستان کے انسانی حقوق کی سب سے بڑی خلاف ورزی، اس پر اگر عدالتیں نہ بولیں تو ان کو پاکستانی قوم جو ٹیکس کے پیسے پر پلتے ہیں، ان پر حرام یہ کھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی حرام دے رہے ہیں اور اپنی نسلوں کو بھی یہ حرام کرا رہے ہیں۔ پاکستان غریب عوام کے پیسے سے یہ پلنے والے جج جو 30-40 لاکھ روپے اور 70 لاکھ روپے کے قریب ان کا خرچہ بن جاتا ہے، لے رہے ہیں، لیکن ان کو کام نہیں کہ ایک عمران خان صاحب کی یہ ملاقات نہیں کرا سکتے، تو یہ ان ججوں کو استعفیٰ دینا چاہیے اور گھر چلا جانا چاہیے۔ کیا یہ ہماری اسلامی روایت کے مطابق ہے؟ کیا یہ ہمارا کلچر اس کی اجازت دیتا ہے کہ ملک کا سپریم کا چیف جسٹس یہ نہ کہہ سکے کہ میں ملاقات کرا سکتا ہوں؟ تو آپ کو استعفیٰ دینا چاہیے، تمام ججوں کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ تو یہ کہتی تھی اگر نواز شریف کو کچھ ہوا تو عمران خان ذمہ دار ہوگا، اور نواز شریف کو 15 روپے پر اور 50 روپے کے سکٹر پر ضمانت دے دی گئی اور ملک سے باہر بھگایا گیا، لیکن عمران خان کی فیملی کی ملاقات نہیں کرائی جا رہی۔ یہ اسلام کے بھی خلاف ہے اور ہماری جو شریعت ہے اس کے بھی خلاف ہے اور اسلامی اصولوں کے بھی خلاف ہے۔ ان ججوں کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ ان ججوں سے پاکستانی قوم سوال کرتے، کیا آپ کو قیامت کے دن کون سا جنرل بچائے گا؟ مجھے بتائیں، قیامت کے دن کیا تمہیں جنرل کی سفارش پر ہوگا؟ تمہیں اللہ ان عذاب دے گا جو تم زندگی بھر یاد رکھو گے۔ انشاءاللہ پاکستان کی عوام اور جو عوام کے ساتھ غداری کرنے والے جج قاضی فیض عیسیٰ کا انجام نہیں دیکھ رہے یہ، اور ان سے پہلے بھی جو شیطان آئے تھے ان کا بھی انجام ہوا تھا۔ پاکستان کی عدلیہ کو ختم ہو چکی ہے انصاف کی، جس کا ملک کا چیف جسٹس سے ملاقات نہ کرے اور شام چھپا رہے اور بیٹھا رہے اور بعد میں مجبوری میں ایک ملاقات کرے، وہ بھی اس میں کوئی انصاف نہ دے سکے۔ یحییٰ افریدی، تم نے پاکستان کی عدلیہ کو تباہ کیا، تمہیں پاکستان کی آنے والی نسلیں انشاءاللہ کبھی نہیں معاف کریں گی۔ تم نے پاکستان کا تمام انصاف فروخت کیا اپنے عہدے کے لیے، چیف جسٹس بننے کے لیے۔ تم نے پاکستان کی عدلیہ کا انجام یہ کیا ہے۔ کیا تمہیں شرم نہیں ہے کہ پاکستان کی عدلیہ کا نظام تباہ و برباد کیا ہے انصاف کے لیے، سوائے چیف جسٹس آف پاکستان بننے کے لیے؟ بے شرم آدمی، تم تو ویسے بھی 2 دن بعد چیف جسٹس بن جاتے، 3 سال بعد، تو ویسے بھی 2 سال چیف جسٹس بننے، 1 سال کی خاطر تو نے پاکستان کا یہ حال کیا اور پاکستان کی عوام کا جو حال کیا ہے۔ اور 2027 میں آپ نے چیف جسٹس بننا تھا، اور 2028 میں آپ نے چیف جسٹس بننا تھا، اور چیف جسٹس بن کے 2 سال آپ چیف جسٹس پاکستان اور عزت کے ساتھ آپ کا عہدہ ہوتا، لیکن یہ آپ نے صرف 3 سال کی چیف جسٹس کے لیے عدلیہ کا نظام تباہ کیا، پاکستان میں انسانی حقوق تباہ کیا، تمام جو اسلامی روایت تھی وہ آپ نے تباہ کی، انصاف کا یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ پاکستان کی عدلیہ اتنا گھٹیا کردار میں نے تاریخ میں نہیں دیتا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے درخواست تو مقرر کریں، آپ اس کی درخواست مسترد کر دیں، لیکن درخواست میں یہ تو نہیں کہ آپ 1 سال ہو چکا ہے القاعدہ ٹرسٹ کیس میں آپ مقرر نہیں کر رہی، آپ کی گھٹیا عدلیہ، اور شرم آنی چاہیے۔ ایک خاتون ڈاکٹر یاسمین راشد جو قید ہے اور اس کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے کہ دہشت گردی والا، ایک خاتون جس نے وزیر اعظم نواز شریف جو ہے 3 مرتبہ رہنے والا، اس کو عبرتناک شکست دی، اور اس کا دفاع کرنے کے لیے پاکستان کے انشاءاللہ آپ سے یہ عوام اس جہان میں بھی گربان پکڑے گی اور آخرت میں گربان پکڑے گی، اور تم سے انصاف لے گی کہ تو نے پاکستان قوم کے ساتھ جو ظلم کیا۔ استعفیٰ دے کر گھر چلا جا اور عدلیہ کو تالے لگا دے، یا کہ یہ کہہ دے کہ میں انصاف نہیں دے سکتا، میں مجبور ہوں۔ یہ کہ ہر روز آ کر یہ کہتا ہے کہ ہم انصاف کے لیے یہ کریں وہ کریں، بے وقوف آدمی۔
اس نے پاکستانی قوم کی امیدوں، آپ پاکستانی قوم کے ٹیکس سے پیسے لیتے ہیں، ہم سے پیسے لیتے ہیں، تو چیف جسٹس بننے بیٹھے ہیں۔ تنخواہ تو میں شریف خاندان یا جنرل یا اپنا زرداری خاندان نہیں دیتا، ہم دیتے ہیں تمہیں تنخواہ۔ تیرے بچوں کا جو خرچہ نکلتا ہے، اور تو جو گاڑی کھیلتا ہے، جو تو پولو کھیلتا ہے، اس کے بھی پیسے پاکستانی قوم دیتی ہے۔ لیکن تم کو تو صرف یہ ہے کہ میں چیف جسٹس بن گیا، مجھے چیف جسٹس آف پاکستان کہیں، پاکستان میں انصاف ہوتا ہوا نظر نہ آئے، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان مجھے کہیں۔ 9 مئی کی آڑ میں پاکستان کے کتنے لوگ مظلوم قید پڑے ہیں۔ اور دوسرا جسٹس امین الدین خان، آپ نے بھی 3 سالوں کی خاطر پاکستان کا انصاف اور پاکستان کا قانون اور پاکستان کی جو وقار ہے وہ بھی مٹیا میز کر دی۔ تمہارا بھائی قاضی فیضی صاحب کا بھی انجام دیکھ لو۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی نہیں چاہتی کہ عمران خان کی صحت پر معاملہ ہر جگہ ملک جام کریں۔ مزید معلومات کے لیے اگلے ویلاگ کا انتظار کریں۔ شکریہ۔